اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اور 30 کی تفسیر چل رہی ہے، جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے تجارت کے متعلق۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہم شہر کے باہر جا کر قافلہ والوں سے ملاقات کرتے تھے اور ان سے ایک غلہ خریدتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ایک خرید و فروخت سے منع فرما دیا جب تک وہ غلہ کی منڈی نہ پہنچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تجارتی سامان کے لیے شہر کے باہر جا کر قافلہ سے ملاقات نہ کرو۔ اگر کسی نے اس سامان میں سے کچھ باہر جا کر خرید لیا تو سامان کا مالک جب بازار پہنچے تو اسے اپنے سودے کو فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی چیز کا کسی سے سودا کر رہا ہو تو کوئی دوسرا شخص خریدار کو اپنی طرف راغب کر کے اپنی چیز نہ پیش کرے جب تک بیچنے والے سے اجازت نہ لے لے یا خریدار اس کی چیز لینے کا ارادہ ترک نہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے، صحیح بخاری و صحیح مسلم، سوائے اس صورت کے کہ بیچنے والا اجازت دے دے، صحیح مسلم، یا خریدنے والا خرید لے یا خریدنے کا ارادہ ترک کر دے، نسائی کی حدیث ہے۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کا سودا کر رہا ہو تو کوئی دوسرا شخص اس چیز کو خریدنے کے لیے آمادگی کا اظہار نہ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے مسلم اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے قیمت نہ بڑھائے، مثلا خریدنا مقصود نہ ہو لیکن قیمت بڑھانے کے لیے بولی لگائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت بڑھانے کے لیے یہ بولی لگانے سے منع فرمایا۔ شہر کا رہنے والا دیہاتی آدمی کا دلال بن کر خرید و فروخت نہ کرے، خواہ وہ اس کا حقیقی بھائی یا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہمیں منع کر دیا گیا ہے کہ شہری دیہاتی کی طرف سے خرید و فروخت کرے، صحیح بخاری صحیح مسلم، خواہ وہ اس کا بھائی یا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم۔ دودھ کا جانور بیچنا ہو تو اس کے تھنوں میں دودھ جمع نہ کرے، اگر کسی نے ایسا جانور خرید لیا تو اسے 3 دن کے اندر واپس کرنے کا اختیار ہے۔ واپس کرتے وقت جمع شدہ دودھ کے عوض 1 سا کھجور اور بیچنے والے کو دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اونٹنی اور بکری کے تھنوں میں دودھ نہ جمع کیا کرو۔ اگر کسی نے ایسا جانور خرید لیا تو دودھ دینے کے بعد اسے ان 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، خواہ وہ اسے رکھ لے خواہ وہ اسے واپس دے دے، اگر واپس کرے تو بیچنے والے کو 1 سا کھجور دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا جمع شدہ دودھ دوہنے کے بدلہ میں 1 سا کھجور بیچنے والے کو دی جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس شخص نے ایسی بکری خریدی جس کے تھنوں میں دودھ جمع کیا گیا تھا تو اسے 3 دن تک اختیار ہے، اگر چاہے اسے رکھ لے اور اگر چاہے واپس کر دے، اور اس کے ساتھ 1 سا کھجور دے دے۔ غیر معین مجہول چیز کی خرید و فروخت نہ کرے اور نہ ایسی چیز کی خرید و فروخت کرے جس کے ملنے میں شک ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاسمہ اور مباضہ سے منع فرمایا۔ تمہیں ملازمہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کپڑے کو ہاتھ لگا دے اور وہ اس کے کپڑے کو ہاتھ لگائے تو بغیر تعمیل اور پسند کے بیع ہو گئی، دونوں کو وہ کپڑا خریدنا ہوگا۔ ابزہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے کپڑے کو کسی دوسرے شخص کی طرف پھینک دے اور وہ اپنا کپڑا اس کی طرف پھینک دے تو بغیر تعمیل اور پسند کے بیع ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری کی بیع اور دھوکے کے بیع سے منع فرمایا۔ کنکری کی بیع یہ ہے کہ خریدنے والا بیچنے والے سے کہے کہ جب تیرے کسی چیز پر میرے کنکری جا کر گرے تو اس چیز کی بیع ہوگی۔ دھوکے کی بیع یہ ہے کہ مطلوبہ چیز ملنے کا شبہ ہو، مثلا تھنوں میں دودھ کی بیع یا دریا میں مچھلی کی بیع وغیرہ وغیرہ۔ نر کے جست کرانے کی اجرت نہ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے اونٹنی کو حاملہ کرانے کی اجرت لینے سے منع فرمایا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔